اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیٹ میں درد ایک عام بیماری ہے جو کہ زیادہ تر پسلیوں کے نیچے سے ناف تک ہوتا ہے۔ پیٹ میں کئی اعضاء جیسا کہ معدہ، جگر، پھیپھڑے، باریک اور موٹی آنتیں اور اسی طرح خون کی بڑی شریانیں وغیرہ ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی پیٹ کا درد خود بخود ختم ہو جاتا ہے اور اس کا سبب بھی معلوم نہیں ہوتا۔ پیٹ میں درد کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، جن میں سے کوئی شخص اپنے پیٹ میں درد محسوس کرتا ہے۔ دل کا دورہ اور نمونیا، جگر میں تکلیف، رانوں میں تکلیف، کچھ جلدی بیماریاں بھی شامل ہیں۔ پیٹ میں درد کی بہت ساری وجوہات میں سے جو کہ کسی بھی انسان کو کسی بھی وقت ہو سکتی ہیں: بد ہضمی، بھوک کا نہ لگنا، پیٹ میں پیدا ہونے والی تیزابیت، نیند کا نہ آنا، جسمانی درد، کھٹے میٹھے ڈکار کا آنا، یورک ایسڈ، کھینچاؤ، آدھے سر کا درد، قبض، کولیسٹرول۔ پیٹ میں پیدا ہونے والے درد کے باعث مختلف بیماریاں ہوتی ہیں اور مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح پیٹ کا درد ہونے کی وجوہات میں سے پیشاب آنے میں دشواری یا آنتوں کی نقل و حرکت کے مسائل یا پھر حیض کی صورت میں بھی پیٹ میں درد پیدا ہو سکتا ہے۔ پیٹ میں درد کا تعین کرنا ڈاکٹر کے لیے بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ڈاکٹر مریض سے بہت سارے سوالات پوچھتا ہے اور ڈاکٹر کی ہر ممکن یہی کوشش ہوتی ہے کہ مریض کو کسی صورت بھی سرجری یا ہسپتال داخل ہونے سے بچایا جا سکے۔ مزید پیٹ کے درد کی تفصیل پر غور کریں تو معلوم ہوگا کس قدر پیٹ کا درد خطرناک ہو سکتا ہے۔ پیٹ میں مروڑ پڑنا، پیٹ میں درد کا بیک وقت ہونا، کھانے کے بعد پیٹ کے بالائی حصے میں درد، پیٹ کے ذیلی حصے میں درد، اپھارا اور پیٹ میں درد۔ پیٹ کے درد کا علاج: پیٹ میں درد کا گھریلو ٹوٹکوں سے علاج: سیب کا سرکہ، دہی کا استعمال، پودینے کی چائے، جلی ہوئی ڈبل روٹی۔ بچوں میں پیٹ کا درد، چمونے کی علامات، کدو دانے کے علامات، پیٹ میں مروڑ پڑنا۔ اس کی وجہ ناقص غذاؤں کا استعمال ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ سے معدے اور آنتوں کی بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ پیٹ میں مروڑ اٹھنے کی وجہ سے پتلے دست بھی آنے لگتے ہیں۔ اس درد کا علاج ایلوپیتھی یا دیسی ادویات کے ساتھ غذا میں تبدیلی سے اس کا درد کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ تاہم اگر یہ کیفیت مسلسل برقرار رہے تو پھر یہ کسی اور مرض کی علامت بھی ہو سکتی ہے۔ چنانچہ ڈاکٹر کے پاس جانے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ پیٹ میں درد کا بیک وقت ہونا: پیٹ میں درد کے ساتھ بار بار رہ ہو، اپھارے اور اسہال کی کیفیت ہو، اس کے ساتھ ساتھ جلد پر خارش بھی ہو رہی ہو تو یہ بد ہضمی کی علامت ہو سکتی ہے۔ ہر انسان کا مزاج مختلف ہوتا ہے۔ بعض انسان کو مختلف غذائیں ہضم نہیں ہوتی۔ یہ غذائی کھانے پر انہیں مذکورہ بالا کیفیات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ طب میں جاننے کے لیے کوئی خاص ٹیسٹ نہیں ہے کہ انسان کو کن غذاؤں سے بد ہضمی کی شکایت ہو سکتی ہے۔ کھانے کے بعد پیٹ کے بالائی حصے میں درد: بعض لوگوں کو کھانا کھانے کے بعد پیٹ میں اور سینے میں جلن اور درد کا احساس ہونے لگتا ہے۔ اس کی سب سے عام وجہ کھانا کھاتے ہوئے عجلت اور تیزی کا مظاہرہ کرنا۔ بعض افراد کی عادت ہوتی ہے کہ ایک کے بعد ایک نوالا حلق سے اتارتے چلے جاتے ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ وہ لقمے کھا نہیں رہے، وہ نوالے نگل رہے ہیں۔ حالانکہ غذا کو خوب چبا چبا کر اور آہستہ آہستہ کھانا چاہیے۔ اچھی طرح چبائے بغیر
عجلت میں نوالے حلق سے اتارنے کی وجہ سے معدے پر بوجھ پڑتا ہے اور اسی وجہ سے پیٹ میں درد اور سینے میں جلن ہونے لگتی ہے۔ ہیضہ درست اور سینے کی جلن رفع کرنے والی ادویات اور اس کیفیت میں مؤثر ثابت ہوتی ہیں۔ میڈیکل سٹور سے یہ ادویات عام مل جاتی ہیں۔ بعض اوقات ان ادویات سے یہ شکایت دور ہو جاتی ہے اور ایسی صورت میں ڈاکٹر سے رجوع کریں اور ڈاکٹر کو وہ سب بتائیں جس کی وجہ سے پیٹ کا درد اٹھا، تاکہ ڈاکٹر بآسانی سے پیٹ کے درد کا علاج بتا سکے اور آپ کو صحیح ہدایات بتا سکے۔ پیٹ کے ذیلی حصے میں درد۔ یہ پیٹ کا درد بہت عام ہے، خاص طور پر خواتین میں، کیونکہ خواتین میں اس کا تعلق عام طور پر ماہواری سے جڑا ہوتا ہے۔ ایام ماہواری کے دوران ہلکی ورزش کرنی چاہیے یا پھر پیٹ پر نیم گرم پانی بہانے سے تکلیف کی شدت کم ہو جاتی ہے۔ اگر پیٹ کے نچلے حصے میں درد اٹھے تو اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اپینڈکس کا درد بھی ہو سکتا ہے۔ یہ درد پیٹ کے درمیانی حصے سے شروع ہوتا ہے، کچھ وقفے کے بعد پیٹ کے ذیلی حصے کی جانب سفر کرتا ہے اور مستقل اور شدید ہو جاتا ہے۔ اپھارا اور پیٹ میں درد۔ اپھارا یعنی معدے میں گیس ہونا پیٹ کی سب سے عام شکایت ہے۔ اس کا تعلق کھائی جانے والی غذاؤں سے ہوتا ہے، خاص طور پر مرغن اور مسالے دار غذائیں کھانے سے بعد میں معدے میں درد کی شکایت ہو سکتی ہے۔ چنانچہ ان کا بہت زیادہ استعمال نہ کیا جائے اور شکایت ہونے کی صورت میں ایسی غذاؤں سے پرہیز کریں۔ ایسی صورت میں ڈاکٹر سے فوری رجوع کرنا ایک بہترین فیصلہ ہے۔ پیٹ کے درد کا علاج۔ پیٹ میں درد عارضی ہو یا دائمی، پر مریض کو ایمرجنسی یا معدے کے ماہر سے مشورہ کرنا چاہیے تاکہ یہ یقینی طور پر معلوم ہو سکے کہ آنت میں چپکنے جیسے بڑے مسائل کا شکار نہیں ہے۔ عارضی پیٹ درد کی علامت میں جسمانی درجہ حرارت میں اضافہ اور اسہال، ڈکاریں اور دیگر متعدد علامات ہو سکتی ہیں۔ مائع اشیاء کا کثرت سے استعمال کریں۔ پین کلر ادویات کھائیں تاکہ درد میں کمی ہو۔ قبض کش ادویات کھائیں۔ تھکاوٹ کے ساتھ پیٹ کے شدید درد، خون کی کمی، جسم میں کمزوری وغیرہ کی صورت میں فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ پیٹ میں درد کا گھریلو ٹوٹکوں سے علاج۔ سیب کا سرکہ۔ سیب کا سرکہ اکثر و بیشتر ہچکیوں اور گلے کے درد کے لیے بھی گھروں میں بطور نسخہ استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ اس میں موجود پوٹاشیم اور وٹامنز ڈی اور سی موجود ہوتے ہیں۔ علاوہ ازیں یہ سرکہ اینٹی آکسیڈنٹس سے بھی مالا مال ہوتا ہے۔ اگر ایک گلاس نیم گرم پانی میں 1 چمچ سیب کا سرکہ شہد شامل کر کے پیا جائے تو فوری پیٹ درد سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ دہی کا استعمال۔ پیٹ میں درد کی ایک بڑی وجہ ہیضے کا صحیح طریقے سے کام نہ کرنا بھی ہوتا ہے، خاص طور پر ڈیری مصنوعات کھانے سے پیٹ
میں درد کی شکایت ہوتی ہے۔ تاہم اگر پیٹ درد میں 1 کپ دہی کا استعمال کیا جائے جو صحت کے لیے بہت مفید ہے، کیونکہ دہی میں موجود بیکٹیریا جسم میں جراثیم سے لڑنے کی توانائی کو بڑھاتا ہے اور ہضم کو بہتر کرتا ہے۔ پودینے کی چائے۔ تمام سبزیاں قدرتی خصوصیات سے مالا مال ہوتی ہیں۔ تاہم پودینے سے بنی چائے میں بھی قدرتی اجزاء ہیں جس کو لوگ معدے میں تکلیف، سر درد، اعصابی تناؤ، ذہنی سکون اور کسی بھی قسم کے جسمانی درد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تاہم پیٹ درد میں 1 گلاس پودینے کی چائے یا اس کے پتے کھا لیے جائیں تو پیٹ درد سے آرام کے ساتھ جسمانی سکون بھی ملتا ہے۔ جلی ہوئی ڈبل روٹی۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ لوگ پیٹ درد میں ڈبل روٹی کا استعمال کرنا ہی سمجھتے ہیں، لیکن یہ بات بہت جانتے ہوں گے کہ پیٹ درد میں ڈبل روٹی کھانے سے جنات حاصل کی جا سکتی ہیں، کیونکہ اس کا سیاہ حصہ ان زہریلے اجزاء کو جذب کر لیتا ہے جو کہ آپ کو کسی طرح متاثر کر سکتا ہے۔ بچوں میں پیٹ کا درد۔ پیٹ کے درد بچوں میں بہت عام روٹین میں موجود ہے۔ ان درد کی وجوہات کسی بھی وجہ سے ہو سکتی ہیں۔ ان وجوہات کے ہونے پر ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے تاکہ بچے صحت مند رہیں۔ بچوں میں ہونے والے پیٹ کے درد کے لیے ڈاکٹر بچوں کے پیٹ میں پیدا ہونے والے کیڑوں کی دوائی دیتے ہیں جس سے بچوں کی صحت درست ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بچوں میں ہونے والی چند عام مرض ہیں: چمونے، کینچوے، کدو دانے۔ نمبر 1، چمونے۔ سب سے پہلے اگر ہم پہلے کیڑے کی بات کریں تو یہ 1/4 سے 1 انچ تک لمبے ہوتے ہیں۔ یہ آنتوں اور معدے میں ہوتے ہیں اور یہ پخانے کے راستے خارج ہو جاتے ہیں۔ اس کیڑے کا سر آنت کے ساتھ چمٹ جاتا ہے اور وہیں سے یہ بڑھتا ہے۔ اس کیڑے کی علامات ہیں: یہ رنگت میں سفید ہوتے ہیں جو زیادہ تر آنتڑیوں اور مکید میں ہوتے ہیں۔ یہ سب باریک دھاگے کی طرح ہوتے ہیں۔ کینچوے۔ اب اگر ہم بات کریں تو یہ 4 انچ سے 15 انچ تک بڑے ہو سکتے ہیں۔ یہ کیڑے دیکھنے میں موٹے ہوتے ہیں۔ یہ آنتوں اور معدے میں ہوتے ہیں۔ یہ سب عام طور پر قے آنے کی صورت میں یا پھر پخانے کی صورت میں یا پخانے کے راستے خارج ہو جاتے ہیں۔ کدو دانے۔ لمبائی میں 1 سے 50 گز تک لمبے ہوتے ہیں اور اس کا مقام چھوٹی آنت ہوتا ہے۔ بعض اوقات اس کا کوئی ٹکڑا کٹ کر پخانے کے راستے خارج ہو جاتا ہے۔ چمونے کی علامات: مکید کے آس پاس خارش کا ہونا، بھوک کا بہت زیادہ لگنا، سانس کا بدبودار ہونا، دانت کا پیسنا، ناک کوریدنا۔ کینچوے کی علامات: پیٹ درد، سوزش، چہرے کا رنگ زرد پڑنا، رال کا اکثر سوتے ہوئے بہنا۔ کدو دانے کی علامات: پیٹ میں درد کے ساتھ بوجھ، پیٹ میں شدید درد کا ہونا، ناف والی جگہ سے پیٹ کا بڑھا ہوا ہونا۔ اسباب:
بچوں میں پیدا ہونے والی ان سب علامات کے کچھ اسباب ہیں۔ بہت زیادہ میٹھی اشیاء کا استعمال کرنا، خراب کھانے کا استعمال کرنا، خراب اور باسی گوشت کھانے میں کرم پیدا ہوتے ہیں۔ علاج: جن لوگوں کو ان میں سے کوئی بھی مسئلہ درپیش آئے انہیں یہ ایک خاص قسم کا قہوہ بنا کر روزانہ پینا چاہیے۔ قہوہ بنانے کے اجزاء اور طریقہ سر فہرست ہے، وہ شاید آپ کو ویسے بھی مل جائے گا اور میں بھی بتا دیتا ہوں۔ اس کے اجزاء نوٹ کر لیں: دیسی اجوائن، دیسی گھی، خشک پودینہ، دار چینی، لونگ، سیاہ زیرہ، تخم پیاز۔ تیار کرنے کی ترکیب: تمام ادویات کا صفوف بنا لیں۔ طریقہ استعمال سن لیں: اس کا چائے والے چمچ کا تیسرا حصہ لیں اور اسے 2 کپ پانی میں ڈال کر ہلکی آنچ پر پکائیں۔ جب چائے پک کر 1 کپ رہ جائے تو اسے چھان کر حسب ذائقہ چینی ڈال کر گرم گرم پئیں اور اس قہوے کو ایک دن میں 3 بار استعمال کریں۔ اس قہوے کے باقاعدہ استعمال سے پیٹ کے سارے دردوں سے بآسانی چھٹکارا پایا جا سکتا ہے۔ اس قہوے کے کچھ فائدے ہیں جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس قہوے کے باقاعدگی کے استعمال سے پیٹ میں ہونے والے امراض جیسا کہ بد ہضمی، قبض، پیٹ کی تیزابیت، کھٹے ڈکار کا آنا اور مزید پٹھوں کا درد، ان تمام امراض سے مکمل طور پر چھٹکارا پایا جا سکتا ہے اور یہ قہوہ مکمل علاج کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس قہوے کا استعمال کافی لوگ کرتے ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے یوٹیوب چینل ہیلدی لائف کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ایسی آنے والی نئی ویڈیو اور نئی جو انفارمیشن ہو وہ آپ تک پہنچ سکے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔